بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المراقبہ حدیث نمبر 3 پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری امت متحد ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع تجھے پہنچے گا، یا وہ اتنا ہی تجھے نفع پہنچائیں گے جتنا تیرے مقدر میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی بندہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی بندہ کسی کو وقار نہیں دے سکتا۔ تمام نفع، تمام عزتوں، تمام وقار کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس چیز پہ ہمارا یقین پختہ ہو جانا چاہیے۔ پھر فرمایا، جب تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یعنی پوری امت اگر متحد ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی پہنچے گا جتنا تیرے مقدر میں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پراپیگنڈے کرنے کی عادت ہوتی ہے، بس شیطانی چال ہوتی ہے، وہ شیطان کے ہاتھوں چڑھے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے واعظ بھی اس کھاتے میں آ جاتے ہیں کہ ان کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ پراپیگنڈا کرنا، یا بڑے ایسے جاگیردار لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں شیطان یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ فلاں بندے کا رزق میری وجہ سے لگا ہوا ہے، یعنی اس بندے کی وجہ، میرے ملک میں میری وجہ سے اس بندے کو رزق دیا جا رہا ہے، یا میری وجہ سے اس بندے کی عزت ہو رہی ہے، میری وجہ سے اس بندے کا وقار بلند ہے، میں اس کے ساتھ ہوں تو وہ بچا ہوا ہے، اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ بندہ رسوا ہو جاتا۔ میرا ان لوگوں سے مشورہ ہے جو کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کا رزق میری وجہ سے چڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے وہ اس کا رزق بند کر دے، وہ اس کا رزق بند کر دے۔ رزق تو دینا اللہ نے، تو جتنا اس کی قسمت میں ہے، جتنا اس کے مقدر میں ہے، اتنا اس کو مل کے ہی رہنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، ہم ایک وسیلہ بن جاتے ہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو جتنی سی غربت اس کو آنی ہے اتنی اس کو آ جانی ہے، تو ہمیں ایسے معاملات میں نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ حقوق اللہ کی حفاظت کرو، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا صبر اور دعا کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی جائے، صلاۃ الحاجت ادا کی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگی جائے۔ پھر فرمایا اگر تو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا تو وہ تنگ دستی میں تجھے یاد رکھے گا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، جب بندے کو عزت مل جائے، بندے کو وقار مل جائے، اچھی دولت مل جائے، بندہ امیر ہو جائے نا، پھر اس کو رب رسول یاد نہیں رہتے، پھر نہ اس کو نماز پڑھنا یاد رہتی ہے، پھر نہ اس کو حلال حرام کا خیال رہتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ جناب میں تو ایک جدی پشتی امیر ہوں، تو مجھ پر تو کسی نے کرم کیا ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ میرا ذاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اے مال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی تیری، جس دا مال اس سے لے جانا تینوں ایویں ہرس وتھیری، پرائی شے تے مان کی کریے جیڑی نہ تیری نہ میری، آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا پینا وچ ڈیری۔
تو اگر ہم خوشحالی میں جہاں پہ ہمارے پاس خوشحالی آتی ہے، یہ خاص کر کے بیاہ مہندی پہ کیا ہوتا ہے، ہم ساری شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اللہ رسول کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہو سکتا خدا نخواستہ ہم پہ ابھی بھی کوئی مصیبت اتر جائے. نہیں، یہ بھئی اللہ کی شان ہے. میں نے یہ پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی، ایک بھائی کا 26 دسمبر 2021 کو نکاح تھا. 26 دسمبر 2021 کو نکاح تھا اور 27 دسمبر 2021 کو اس کا جنازہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیں خوشحالی میں بھی جب اللہ کرم کر دے، جب بندے کو خوشحالی مل جائے تو پھر بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا اگر تو خوشحالی میں اس کو یاد رکھے گا تو وہ تنگ دستی میں تجھے یاد رکھے گا. اگر تو نے خوشحالی میں اس کو بلا دیا تو وہ تجھے پھر تنگ دستی میں بلا دے گا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بندے پر اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے انعامات کیے، اللہ نے اس پر اپنا فضل فرمایا، اپنی مہربانی فرمائی، تو وہ تو چوڑ ہو گیا، وہ تکبر میں آ گیا، انانیت میں آ گیا. وہ اس کے دروازے میں کوئی غریب آتا اس کو دھکے دے کے نکالا، کہتا چل دفعہ ہو جا، روز تو نے میرا دروازہ دیکھا ہوا ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اس بات پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا. پوچھے ان سے جا کے جن کو 2 ٹائم کی روٹی بھی آسانی سے میسر نہیں ہے، پوچھے ایک یتیم سے اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، پوچھے ایک بیوہ سے کہ اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے. تو اگر ہم خوشحالی میں اللہ کو بلا دیں گے تو وہ تنگ دستی میں بلا دو گا، پھر وہ ہم پہ مہربانیاں نہیں کرے گا. آج انہی چیزوں کا نتیجہ بے موسمیاں بارشیں ہو جاتی ہیں. جب بارش کی ضرورت ہوتی تب نہیں ہوتی، جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تب ہوتی ہے. اللہ کی رحمت. لیکن ایک بزرگ کا قول ہے کہ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوگی، بے موسمی بارشیں ہوگی. جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی تب ہوگی، جب بارش کی ضرورت ہوگی تب نہیں ہوگی. تو یہ اس کے رنگ ہے. ہم نے چونکہ اس سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے صرف مساجد کو زیب و زینت کے لیے رکھ لیا ہے. اچھے قالین لگا دیے جائیں، اچھی ٹائل لگا دی جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے. ٹائلیں لگانا مقصد نہیں ہے، قالین بچھانا مقصد نہیں ہے. ذرا وہ وقت تو یاد کریں جب ٹپکتی ہوئی چھتیں تھیں، کھجور کی چھتیں تھیں، تو آمنہ کے لال جب بارش ہو جاتی تھی تو مٹی اور گارے پر سجدہ فرمایا کرتے تھے. اس وقت نمازی پختہ تھے، چھتیں ٹپکتی تھی، نمازی پختہ تھے. ٹھیک ہے، وہ ممیتی بکری، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، اس وقت لوگوں کا جذبہ تھا. آج جتنی آسانیاں آتی چلی جا رہی ہیں اتنے نمازی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مساجد خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، برائی کرنے آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. کسی کو کہہ دے تو وہ گریبان چاک کرنے تک جاتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے نماز کا کہنے والا. تو ہمیں ان باتوں سے ڈرنا چاہیے. پھر فرمایا تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا پس تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ نے 2 بار فرمایا. اگر ہم آسانی لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ مشکلات سے گزرنا پڑے گا. اسلام کا نظام ذرا دیکھ لیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت اسلام کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا. مخالفتوں کا بھی سامنا تھا، ظلم کا بھی سامنا تھا، ستم کا بھی سامنا تھا. لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھے بھی کھودتے تھے، کانٹے بھی بچھاتے تھے، لوگ صحابہ کو مارتے تھے. حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت بلال کو کولوں پر لٹایا گیا، تو حضرت بلال کی زبان پر انگارے رکھے گئے. یہ کیا ہے؟ اسلام ایک بڑے مشکل پروسیجر سے گزر کے آیا. آج اللہ نے اسلام کو بلند کیا، آج اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہمیں تو پلا پلا ہے اسلام مل گیا نا. شہیدان نے کربلا کا واقعہ اٹھا کے دیکھا، انہوں نے باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کی سر بلندی کے لیے اتنا کچھ کیا. تو ہمیں بھی
ان راہوں پہ چلنا چاہیے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔